الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو قرآن و سنت کی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی کی عبادت اور بندگی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تابعداری کرنے سے انسان اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادت مندی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے اسلامی بھائیوں کو، دینی بھائیوں کو وہی پیغام سنانا مناسب سمجھا ہے جو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے عبد الوہاب کے وصیت طلب کرنے پر اپنے بیٹے عبد الوہاب کو وصیت کی تھی، اور یہی وہ وصیت ہے جس کو اگر ہم تمام کے تمام مسلمان جان جائیں، یقین جانیے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہ جانتے ہیں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے عبد الوہاب سے کیا کہا تھا، ذرا سنیے۔ آپ نے بہت سے قصے سنے ہوں گے، بہت سے کرامات کے نام پر خرافات آپ نے سنا ہوگا، لیکن جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ پیران پیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، اور باقاعدہ ترکیہ سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، ترکیہ سے چھپی ہوئی یہ کتاب کے غلاف کے ساتھ اور صفحہ نمبر کے ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ یہ ہے الفتح الربانی والفیض الرحمانی، صفحہ نمبر 373۔ بیٹا عبد الوہاب اپنے باپ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت وصیت طلب کر رہا ہے جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آخری گھڑی میں جو بات کہی ہے وہ یاد رکھیے گا، ہمارے لیے، آپ کے لیے اور آئندہ جو یا غوث المدد کہتے ہیں ان کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ یہ انہوں نے فرمایا: وَكِّلِ الْحَوَائِجَ كُلَّهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاطْلُبْهَا مِنْهُ وَلَا تَثِقْ بِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا عَلَيْهِ۔ التوحید وجماع الکل التوحید۔ میرے بیٹے عبد الوہاب، تمہاری چاہے دنیا کی حاجتیں اور ضرورتیں ہوں یا آخرت کی ضرورتیں اور حاجتیں ہوں، تمام کی تمام ضروریات اور تمام کی تمام حاجتیں اللہ رب العالمین کے سپرد کر دو، اللہ رب العالمین کے حوالے کر دو، اور جتنی بھی تمہاری ضرورتیں ہیں، تم کو روزی کی ضرورت ہے، تمہاری اولاد کی ضرورت ہے،
تمہارے کپڑے کی ضرورت ہے، غرضے کے جتنی بھی تمہاری ضرورتیں ہیں، وَطُلُوبَهَا مِنْهُ، اللہ رب العالمین سے طلب کرو، اللہ رب العالمین سے تمام تر ضرورتیں، تمام تر سوالات اور تمام تر حاجتیں اللہ رب العالمین سے مانگو۔ وَلَا تَثِقْ بِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کے علاوہ کسی بھی پر مخلوق پر بھروسہ اور اعتماد نہ کرو۔ وَلَا تَثِقْ بِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کے سوا کسی پر بھی اعتماد نہ کرو۔ یا غوث کہنے والو، اللہ سے ڈرو، پیران پیر کے پیغام کو سنو۔ وَكِّرِ الْحَوَائِجَ كُلَّهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَطُلُبْهَا مِنْهُ، تمام کی تمام حاجتیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ رب العالمین کے حوالے کر دو، اور جو بھی تجھے مانگنا ہے، جو بھی تجھے لینا ہے، پروردگار سے لے لو۔ وَلَا تَثِقْ بِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرو، اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرو، اللہ کے سوا کسی پر توکل نہ کرو، اور اللہ کے سوا کسی سے لو نہ لگاؤ۔ وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا عَلَيْهِ، اللہ کے علاوہ کسی پر اعتماد نہ کرو۔ التوحید، بیٹے میرا یہ آخری وقت ہے، بیٹے میں جا رہا ہوں، توحید کو لازم پکڑو، الہ واحد کی عبادت اور بندگی کرو، الہ واحد سے لو لگاؤ، اور الہ واحد ہی کی دعائی دو، الہ واحد ہی سے مانگو۔ التوحید، بیٹے پھر سے سنو، توحید اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر نہ تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو، نہ آخرت میں نجات پا سکتے ہو۔ التوحید، تیسری مرتبہ کہا، وجماع الکل، التوحید، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی اور کامرانی توحید میں ہے۔ توحید کو لازم پکڑو، توحید کا درس دو، توحید کا پیغام دو، توحید والا میسج عام کرو، دنیا کو بتاؤ کہ توحید کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، توحید کے بغیر انسان ذلیل ہے، توحید کے بغیر انسان حقیر ہے، توحید کے بغیر انسان نالی کے کیڑے سے بھی زیادہ بدتر ہے، شر البریہ ہے۔ اس لیے میرے بیٹے عبد الوہاب، میں جا رہا ہوں، اس بوڑھے باپ کی وصیت کو یاد رکھو۔ التوحید، 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 وجماع الکل، التوحید، الفتح الربانی والفیض الرحمانی، صفحہ نمبر 373، اور یہ چھپی ہے کتاب استنبول ترکیہ سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اور یاد رکھو صفحہ نمبر، میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں، یہی وہ پیغام ہے اور یہی وہ وصیت ہے جس کو محمد بن عبد الوہاب نے اپنایا، کیونکہ محمد بن عبد الوہاب بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے جو پیران پیر عبد القادر الجیلانی کا عقیدہ تھا، محبوب سبحانی کا عقیدہ تھا۔ مسلمانوں، تمہیں لوگ ان کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں، اور میں تو ان کی کتاب تم کو دکھا رہا ہوں اور ان کی کتاب کے ریفرنسز دے رہا ہوں، ان کے کتاب کے حوالے دے رہا ہوں، تاکہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان جو دوری پیدا ہو گئی ہے، جو بعد پیدا ہو گئی ہے، اس دوری کو ختم کرو۔ آؤ حق کی تلاش کریں اور حق کو اپنائیں، حق پر چلیں اور حق کی دعوت دیں۔ کیوں؟ الحق و حق و یتبع، حق کا حق تو یہ ہے کہ حق کی پیروی کی جائے۔ محمد بن عبد الوہاب کو گالی دینے والوں، پیران پیر کے بیٹے کا نام عبد الوہاب ہے، اور عبد الوہاب کے نام جو وصیت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کی تھی، وہی وصیت محمد بن عبد الوہاب کی ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی ڈگر پر چلنے والے ہیں، اور وہ ڈگر صراط مستقیم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہارا معبود، تمہارا مسجود، تمہارا مدعو، تمہاری دعائی کو سننے والا،
تمہاری حاجتوں کو پوری کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ بیٹا مرنا گوارا کر لینا، لیکن اللہ رب العالمین کے در سے نہ ہٹنا۔ جتنی تمہاری دنیا اور آخرت کی ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین رب العالمین ہے۔ وَكِّلِ الْحَوَائِجَ كُلَّهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاطْلُبْهَا مِنْهُ، جو بھی مانگنا ہے پروردگار سے مانگو، جو بھی لینا ہے رب سے لے لو۔ کسی مخلوق کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرو، کاسے گدائی لے کر کسی کے دربار پر نہ جانا۔ جب بھی مانگنا تو اپنے رب، اپنے مالک اور اپنے خالق ہی سے مانگنا۔ یہی میری وصیت ہے۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن بیٹے یہ وصیت یاد رکھو کہ جو بھی مانگنا ہے اپنے پروردگار سے مانگنا ہے۔ یہی پیران پیر کی وصیت ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہ بنتا ہے نہ بن، اپنے پیر کا تو بن، اپنے پیر کا تو بن۔